جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج کا ایگزیبیشن ہے اس کا بیسک مقصد جو ہے نا وہ بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا اس کو کسی طریقے سے کام کریں. اسی کی پوائنٹ آف ویو سے یہ ایگزیبیشن لگایا اور بالکل جو ہمارے ٹریڈر حضرات ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں اور ان کمپوننٹ کو بھی امپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں, تو ہم نے کیا کیا کہ ان کے بالکل ڈور سٹیپ پہ لا کے یہ نمائش لگا دی ہے. یہ جو آٹو کی ان نیسیسری امپورٹ ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ براک لانچ کیا ہے. یہ 100 ہارس پاور کا ٹریکٹر ہے. الحمدللہ یہ میڈ ان پاکستان ٹریکٹر ہے. اس سے پہلے 85 ہارس پاور کے ٹریکٹرز چل رہے تھے, لیکن اب جو جدید مشینری امپلیمنٹس وغیرہ آ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے کہ 100 ہارس پاور اور اس سے بھی اوپر والے ٹریکٹر آئیں. یہاں پہ جو امپورٹڈ ٹریکٹر آ رہے ہیں وہ 95 ہارس پاور کے ہیں اور ان کی قیمت اس سے تقریباً 1.5 گنا زیادہ ہے. مطلب اگر ہم کہیں تو وہ 6.6 ملین کا ہے, یہ تقریباً 4 ملین کے قریب ہے اس کی پرائز. تو اگر وہ ٹریکٹرز جو ہیں اس وقت آن ایوریج سالانہ 10,000 کے قریب امپورٹ ہو رہا ہے. اب آپ 10,000 ضرب 6.6 ملین کر کے دیکھیں تو کتنے ڈالرز جو ہیں جو پاکستان کی اکانومی سے ڈرین ہو کے دوسرے ملک کی اکانومی میں ایڈ ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک کاوش ہے. ہم نے پوری ایمانداری سے کوشش کی ہے اور اب ہم فارمرز تک بھی پہنچ رہے ہیں اور الحمدللہ فارمر اسے پسند کر رہے ہیں کیونکہ آج کل جو بائنگ پاورز ہیں ان کی وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. جی الحمدللہ یہ 85% جو پارٹس اس میں لگے ہوئے ہیں وہ میڈ ان پاکستان پارٹس ہیں. صرف 15% وہ پارٹس ہیں جس کی ٹیکنالوجی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. صرف ہم نے وہ کمپوننٹ جو ہے نا وہ امپورٹ کیے ہیں اور اس نظریے سے امپورٹ کیے ہیں کہ اس کو بھی جلد سے جلد جو ہے نا ہم نے لوکلائز کی طرف لے کے آنا ہے. اس کا جو EDB کا ڈیلیشن پروگرام ہے اس میں ہم نے اس کو ڈلوانا ہے اور اس کو جلدی سے جلدی یعنی پاکستانی انڈسٹری میں بنوائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی ڈیفینیٹلی دیکھیں کچھ کام کرنے والے ہیں گورنمنٹ کے, کچھ کام کرنے والے انڈسٹری کے ہیں. ہمارا جو اصل پرابلم آ رہا ہے وہ یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو یوٹیلیٹی ہے چاہے وہ گیس کی فارم میں ہے یا الیکٹریسٹی کی فارم میں ہے وہ بہت مہنگی ہے. اسی طرح الائے اسٹیل کے اوپر بہت بڑا گیپ ہے. اگر گورنمنٹ ان 3 ایریاز کے اندر کام کرنا شروع کر دے تو میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ پاکستان سے آٹو پارٹس ابھی بھی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم از کم 5 گنا بڑھ جائے گی. صرف ان 3 ایریاز کے اندر گورنمنٹ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے اور ضرورت بھی ہے. اگر آپ دیکھیں نا بجلی دیکھیں تو دنیا میں کوئی ملک بتائیں جتنی مہنگی بجلی خرید رہے ہیں. اگر IPPs کا پرابلم ہے تو اس کو فوراً حل ہونا چاہیے اور لوگوں کے اوپر اننیسیسری برڈن جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے. اسی طرح سوئی گیس کی پرائسنگ جو ہے جو مطلب اننیسیسری ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. بیسیکلی جو ہم اننیسیسری بورنگ کر رہے ہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے ہمیں. اب وہ اننیسیسری بورنگ روکتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں یار کسی ہیڈ سے عوام سے پیسہ نکالنا ہے اس ہیڈ کے اندر پھر ہم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میں کبھی کبھی ہنستا ہوں, میں جب الیکٹریسٹی کا بل دیکھتا ہوں تو اس میں جب کوئی 11 کے قریب ٹیکسز دیکھتا ہوں تو مجھے 2 ٹیکسز میں بڑی ہنسی آتی ہے. ایک ایکسٹرا ٹیکس اور ایک فردر ٹیکس. یعنی ٹیکس لگا کے اب نام بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی نام رکھ کے ٹیکس لگا لیا جائے. تو یہ زیادتی ہے, اس زیادتی کو ختم ہونا چاہیے. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light. To be a king.